أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صلوات پر محمد وآل محمد پروردگار عالم کا لاکھوں کروڑوں اور اربوں خربوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی طرح محب علی بنایا ہوا ہے اور اس نے ہمیں محبت علی میں اس مقام پر بلند کیا ہوا ہے جس مقام پر آسمانوں میں جبرائیل بلند ہے، اسرافیل بلند ہے، میکائیل بلند ہے۔ پروردگار عالم نے ہمارے دلوں میں محبت علی رکھ کر دنیا بھر میں ہمارے شجروں کو بھی محفوظ بنایا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں اب کسی لمبے چوڑے سلسلے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کوئی ہم سے ہمارا شجرہ پوچھتا ہے تو ہم علی علی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا نسب بھی علی ہے، ہمارا حسب بھی علی ہے، ہمارا مستقر بھی علی ہے، ہمارے دل میں علی ہے، ہمارے سینوں میں علی ہے، ہمارا علم بھی علی ہے، ہمارا اخلاق بھی علی ہے، ہمارا وظیفہ بھی علی ہے، ہمارا اسم بھی علی ہے، ہماری دنیا بھی علی ہے، ہماری آخرت بھی علی ہے۔ ہم علی کی طرف سے آئے ہیں، علی ہی کی طرف واپس پلٹ جائیں گے۔ اس لیے کہ پیغمبر کہہ چکے کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ حق ہے، اور زمین سے لے کے آسمان تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، خلا سے فضا تک، تو
तूबा से सिदरा तक, सिदरा से काब कौसैन तक, अर्श से कुर्सी तक, लौह से कलम तक, मलाइका से फरिश्तों तक, फरिश्तों से अंबिया तक, अंबिया से रसूलों तक, रसूलों से औसिया तक, औसिया से औलिया तक, औलिया से शुहदा तक, शुहदा से सालिहीन तक, सालिहीन से सिद्दीकीन तक, सब के सब हक हैं, सब के सब हक हैं। आदम भी हक हैं, नूह भी हक हैं, मूसा भी हक हैं, इब्राहीम भी हक हैं, ईसा भी हक हैं, अय्यूब भी हक हैं, याकूब भी हक हैं, यूसुफ भी हक हैं, इब्राहीम भी हक हैं, इस्माइल भी हक हैं, इसहाक भी हक हैं, लूत भी हक हैं, हूद भी हक है, सालेह भी हक है। और जहां जहां हक है, पैगंबर ने असहाब से मुखातिब होकर कहा कि हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। ये असहाब की मौजूदगी में कहा था पैगंबर ने, ये हम वहाँ मौजूद नहीं थे मस्जिद नबवी में, असहाब बैठे हुए थे और असहाब से रसूल कह रहे थे कि हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। असहाब सुन रहे थे और असहाब में कौन कौन से असहाब शामिल हैं आप सबके नाम जानते हैं और मुझसे ज़्यादा जानते हैं। उन असहाब में यार गार भी मौजूद थे, हर सहाबी मौजूद था। हजरत अबू बकर भी मौजूद थे, हजरत उमर भी मौजूद थे, हजरत उस्मान भी मौजूद थे, हजरत अबू सईद खदरी भी मौजूद थे। एक एक जलीलुल कद्र सहाबी मौजूद था और सब पैगंबर से मोहब्बत करने वाले असहाब बैठे हुए थे और पैगंबर सबकी आंखों से आंखें मिलाकर कह रहे थे, सुन लो, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। तो अगर आदम हक है तो अली के साथ, नूह हक है तो अली के साथ, इब्राहीम हक है तो अली के साथ, मूसा हक है तो अली के साथ, ईसा हक है तो अली के साथ। तो ये कैसे ना होगा कि सब हक हैं तो असहाब भी हक ना हो और असहाब हक हैं तो वो भी अली के साथ। सबका सब हक है, आसमान से जमीन तक, कहकशानों से सैयारों तक, सैयारों से सवाबित तक, सवाबित से सितारों तक, सब कुछ हक है। और पैगंबर बार बार कह रहे थे हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। बात खैरियत हो जाती अगर बात यहाँ रुक जाती, लेकिन हदीस यहाँ पे रुकी नहीं, मुत्तफक अलैह हदीस है। जैसे ही कहा हक अली के साथ और अली हक के साथ, फौरन पैगंबर ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किया और कहा, या अल्लाह, हक को उधर उधर मोड़ता जा, जिधर जिधर अली मोड़ते जा। हक को वहां वहां मोड़ता जा जिधर जिधर अली मोड़ते चले जाए। तो अब जिधर अली जाएंगे पीछे हक होगा, जिधर अली जाएंगे पीछे हक होगा। और अली कहां जाएंगे ये मुझसे ज्यादा आलम इस्लाम जानता है, इसलिए कि अली के बेटे जन्नत के सरदार हैं। अली की मिल्कियत है जन्नत, अली की जागीर है जन्नत। छोटे से बाग पे कब्जा कर लिया, जरा जन्नत पे तो कब्जा करके दिखाओ। तो जन्नत पे किसी का कब्जा नहीं हो सकता, जन्नत पे उसी का कब्जा हो सकता है जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो। बड़ा जुमला मैंने कहा, आपके हवाले कर दिया। जन्नत में वही जाएगा, जन्नत पे उसी का कब्जा होगा जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो। जहां जहां अली जाए पीछे पीछे हक चलता चला जा रहा है। हक का ये मर्तबा है कि वो अली के पीछे रहता है, हक की ये पहचान है कि वो अली के पीछे रहता है। जो अली के आगे चले उसको मत देखना, जो अली के पीछे जा रहा हो वही हक है, जो अली के पीछे जा रहा हो वही हक है। दुनिया में आ गए हैं तो पूछो कि दुनिया में आ गए हैं तो काम क्या करना है। ये 1442 बरस हो गए दुनिया में लोगों को आए हुए और न मालूम कितने अरसे तक दुनिया में लोग आते चले जाएंगे। तो अब पूछना यह है कि दुनिया में आए हैं तो काम क्या करना है। तो काम इतना सा करना है, कुरान से पूछा है तो कुरान ही बताएगा कि दुनिया में आके काम क्या करना है। कुरान में जब हक की बात की है तो दो किस्म के इमामों का तस्करा किया है। कुरान
कुरान ने कहा सूरह क़सस में भी और सूरह अंबिया में भी। सूरह अंबिया में इरशाद फरमाया वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, हमने कुछ ऐसे इमाम करार दिए हैं जो हमारे अम्र से हिदायत करते हैं, यानी इमाम कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के बनाए हुए हैं। और सूरह क़सस में इरशाद फरमा दिया वजअलनाहुम अइम्मतन यदऊना इलन नार, और कुछ इमाम ऐसे हैं जो जहन्नम की तरफ बुला रहे होते हैं। कुरान ने तक़सीम कायम कर दी सूरह क़सस और सूरह अंबिया में। सूरह अंबिया में कहा कि कुछ इमाम ऐसे हैं जो हमारे अम्र से हिदायत करते हैं, कुछ इमाम ऐसे हैं जो हमारे अम्र से हिदायत करते हैं, यानी जब अल्लाह के अम्र से हिदायत करते हैं तो अल्लाह के बनाए हुए इमाम हैं। और अब कहा सूरह क़सस में वजअलनाहुम अइम्मतन यदऊना इलन नार, और इन्हीं में कुछ इमाम हमने ऐसे करार दे दिए हैं कि जो जहन्नम की तरफ दावत दे रहे होते हैं। दावत तो देते हैं लेकिन जहन्नम की तरफ दावत दे रहे हैं। तो दो किस्म के इमाम हो गए, एक जन्नत की तरफ बुलाने वाले, एक जहन्नम की तरफ बुलाने वाले। कैसे पहचाना जाए कि कौन इमाम जन्नत है, कौन इमाम जहन्नम है? देखिए, दो आयतें आपके हवाले की और कुरान की आयतें आपके हवाले कर दी हैं। अल्लाह ने कहा दो किस्म के इमाम इस दुनिया में पाओगे, एक इमाम जन्नत, एक इमाम जहन्नम। तो अब देखना यह है कि कौन इमाम जन्नत है और कौन इमाम जहन्नम है। तो अब उसकी पहचान मुश्किल नहीं है, इसलिए कि आवाज आ गई सूरह गाशिया में कि आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, बहुत ज्यादा कसरत से शिद्दत से अमल करने वाले बहुत से ऐसे लोग होंगे कि जब वो अपने आमाल का सिला पाने के लिए हमारे पास आएंगे यौम महशर और कहेंगे कि हमने अमल किए हैं, या अल्लाह हमें इसकी जजा दे, तो वो जजा के मुताल्लिक सोच रहे होंगे कि हमें जन्नत मिल जाएगी, लेकिन अमल उनके बहुत अच्छे होंगे। जब अल्लाह से कहेंगे परवरदिगार अमल की जजा दे, तो अल्लाह कहेगा वो रही जहन्नम, चले जाओ, जीते रहे सलामत रहे, मेरे साथ साथ आ जाइएगा, आखिरी आदमी तक मेरा साथ देते चले जाइएगा। कहा कि आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, बहुत ज्यादा शिद्दत से कसरत से अमल करने वाले ऐसे लोग होंगे कि जब वो मैदान महशर में आएंगे तो अल्लाह उन्हें जहन्नम की आग में झोंक देगा। अमल बहुत अच्छे होंगे, अमल बड़े कारगर होंगे, अमल बड़े पाकीज़ा होंगे, लेकिन सजा होगी जहन्नम, सजा होगी जहन्नम। तो अब मासूम से पूछा गया कि मौला समझ में नहीं आया कि अमल किए होंगे लेकिन जजा और सजा में जहन्नम की आग में झोंका जा रहा है। मासूम ने कहा कौन सी परेशानी की बात है? लो सुन लो, अमल बहुत अच्छे किए होंगे, हुकूकुल इबाद अदा किए होंगे, हुकूकुल अल्लाह अदा किए होंगे, फलाह बहबूद के काम किए होंगे, तमाम इबादतें भी की होंगी, तमाम रियाजतें भी की होंगी, सखावतें भी की होंगी और सयादतें भी की होंगी, नमाजें भी पढ़े होंगे, रोजे भी रखे होंगे, हज भी किया होगा, ज़कात भी दी होगी, जिहाद भी किया होगा, सारे अच्छे काम किए होंगे, लेकिन जब मैदान महशर में आएंगे तो अल्लाह उन्हें जहन्नम के हवाले कर देगा। साहिल ने पूछा मौला ऐसा क्यों है? कहा अमल तो बहुत अच्छे किए होंगे लेकिन दुनिया में गलत इमाम के पीछे जा रहे थे। अमाल तो बहुत अच्छे होंगे लेकिन दुनिया में गलत इमाम का इंतखाब किया होगा, लिहाजा अल्लाह ने फैसला कर दिया है कि यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम उस दिन हर किसी को फर्दन फर्दन नहीं बुलाएंगे कि हिसाब दो, हम उस दिन इमामों को बुलाएंगे और इमाम को देखेंगे कि ये इमाम जन्नत भी है या नहीं। सलामत रहे, जुमला महफूज कर रहा है। कहा कि उस दिन हम हर इंसान को उसके इमाम के साथ पुकारेंगे, इमाम के साथ। तो मासूम ने कहा अगर दुनिया में किसी ने पत्थर को भी इमाम माना होगा तो हम उसे उस पत्थर के साथ बुलाएंगे, इसलिए कि कुरान ने उसूल दे दिया है और कुरान का उसूल बदलता नहीं है। यौम नदऊ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम उस दिन हर किसी को, हर किसी इंसान को उसके इमाम के साथ पुकारेंगे। मासूम ने कह दिया आपने जुमला सुन लिया कि अगर किसी ने पत्थर को भी इमाम माना था, पत्थर को भी इमाम माना था तो हम उसे पत्थर के साथ बुलाएंगे। जंगे नहरवान खत्म हो गई, जब जंगे नहरवान खत्म हुई तो अली ने पहले बता दिया था नतीजा। अली ने कहा ये खारजी हैं और ये हमसे जुदा हो गए हैं, जो अली से जुदा हो जाए वो खारजी हुआ करता है, जो अली से अलग हो जाए वो खारजी हुआ करता है और वो अली के मुकाबिल आ जाता है। तो जंग नहरवान में खारजी अली के मुकाबिल आ गए और अली ने जंग का फैसला पहले से बता दिया। अपने लश्कर वालों से कहा परेशान ना होना, परेशान ना होना, खौफजदा ना होना, हम तुम्हें जंग का नतीजा पहले ही बता रहे हैं। हमारे 9 मरेंगे, उनके 9 बचेंगे, हमारे 9 शहीद होंगे, उनके 9 बचेंगे। हमारे जो 9 शहीद होंगे उनके नाम ये हैं फला बिन फला, फला बिन फला, फला बिन फला। उनके जो 9 बच जाएंगे उनके नाम ये हैं।
علی نے سب بتا دیا، اور جب جنگ کا فیصلہ ہو گیا اور جنگ جیت لی گئی، وہاں کے 9 بچے، یہاں کے 9 مرے، سب خوش ہو گئے۔ علی کے چاہنے والے علی کے ہاتھ کو چوم چوم کر مبارکباد دے رہے تھے، یا علی مبارک ہو ہم جیت گئے، یا علی خارجیوں کو شکست دے دی، یا علی خارجی پسپا ہو گئے۔ علی نے ایک بار بلندی پہ چڑھ کے خطبہ دیا اور کہا سنو سنو، یہ خارجی ختم نہیں ہوئے ہیں، یہ ہر دور میں اپنا سینگ ابھاریں گے۔ بھائی کہاں بیٹھے میرا ساتھ دیکھے گا؟ کہا یہ ختم نہیں ہوئے ہیں، یہ ہر دور میں اپنا سینگ ابھاریں گے۔ یہ بھی تو ایک دور ہی ہے۔ کہا یہ خارجی کبھی ختم نہیں ہوں گے، یہ ہر دور میں اپنا سینگ ابھاریں گے۔ سلام ہو علی ابن ابی طالب پر کہ جس نے اپنے محبوں کے دل کو ایسا بھرم رکھا ہے کہ جیسے ہی کہا کہ یہ ختم نہیں ہوئے، یہ ہر دور میں اپنا سینگ ابھاریں گے، اور علی نے کہا ہر دور میں ان کا سینگ توڑ بھی دیا جائے گا۔ ان کا سینگ توڑ دیا جائے گا، ہر دور میں ان کا سینگ توڑ دیا جائے گا۔ علی نے تسلی دی، علی نے تشفی دی، علی نے کہا پریشان نہ ہونا۔ وہاں سے وہ 9 چلے جو بچ گئے تھے، وہ 9 چلے، چھپتے چھپاتے چلے، بیچ میں ایک جگہ رک گئے، اور رک کر انہوں نے آپس میں طے کیا کچھ بھی ہو جائے ہم علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم علی کی امامت کو تسلیم نہیں کریں گے، کچھ بھی ہو جائے ہم علی کو امام نہیں مانیں گے۔ کہا پھر کس کو امام مانیں گے؟ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، سامنے سے ایک بڑی چھپکلی گزر رہی تھی، جسے گو کہتے ہیں، گو بڑی سی چھپکلی گزر رہی تھی۔ کہا علی کو امام نہیں مانیں گے، اسے امام مانیں گے۔ کہا اس بڑی سی چھپکلی کو امام مان لیں گے، علی کو امام نہیں مانیں گے۔ ان 9 کے 9 نے اس چھپکلی کی امامت پر بیعت کی، اس بڑے سے جانور کی امامت کو تسلیم کیا۔ کہا یہ ہے ہمارا امام، علی امام نہیں۔ تو جس کا علی امام نہیں ہوتا، کون ہوتا ہے امام اس کا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ کہا اس چھپکلی کی امامت کو قبول کیا، انہوں نے اس چھپکلی کی امامت پر بیعت کی، اور آپس میں کہا یہ ہمارے امام ہے، اور یہاں سے چلے۔ علی لشکر فتح کر کے علی کا جا رہا تھا، مدائن سے گزرے، جمعے کا دن تھا۔ علی مدائن کی جامع مسجد میں داخل ہوئے اور لوگ جمع ہو گئے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے۔ علی ممبر پہ آئے خطبہ دینے کے لیے، وہ 9 کے 9 بھی وہاں سے چھپتے چھپاتے پہنچے اور مسجد میں بالکل آخری صف میں جا کے بیٹھ گئے۔ وہ 9 جو بچے تھے وہ چھپتے چھپاتے پہنچے اور مدائن کی جامع مسجد کی آخری صفوں میں جا کے چھپ کے بیٹھ گئے۔ ادھر علی ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، خطبہ دے رہے تھے، بڑا شاندار خطبہ دے رہے تھے، اسلامی اصول بیان کر رہے تھے، اسلامی آئین بیان کر رہے تھے، شریعت فقہ ارکان اسلامی بیان کر رہے تھے، پیغمبر کی احادیث بیان کر رہے تھے، قرآن کی آیات اور تفسیر بیان کر رہے تھے۔ بیان کرتے کرتے ایک بار علی کا طرز خطابت بدلا، اور بدلنے کے بعد اپنی گفتگو شروع کر دی۔ میں وہ ہوں جو نبی کا وصی ہوں، میں وہ ہوں جو حبل المتین ہوں، میں وہ ہوں جو سراج المتین ہوں، میں وہ ہوں جو یاسب الدین ہوں، میں وہ ہوں جو امام المتقین ہوں، میں وہ ہوں جو مومنین کا امام ہوں، میں وہ ہوں جو نبی کا وصی ہوں، میں آسمان کی خبریں بھی جانتا ہوں، میں زمین کی خبریں بھی جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں تم میں سے کون وہ ہے جنہوں نے ابھی ابھی چھپکلی کی امامت پر بیعت کی ہے۔ پہنچ رہی ہے بات سب تک؟ علی نے کہا میں انہیں بھی جانتا ہوں جنہوں نے ابھی ابھی ایک سوسمار کی بیعت کی ہے، سوسمار کو امام مانا ہے۔ علی کہہ رہے ہیں ایک سوسمار کو امام مانا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے اس دن ہم سب کو ان کے اماموں کے ساتھ پکاریں گے۔ تو اب طے کر لو علی کے ساتھ جانا ہے یا چھپکلیوں کے ساتھ جانا ہے؟ اس دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ اور ہم نے 2 قسم کے امام بیان کیے ہیں، ایک امام حق، ایک امام باطل، ایک امام جنت، ایک امام جہنم۔ تو آپ دنیا میں آئے ہو تو آئے ہوئے کم از کم اسلام کے بعد 1442 برس تو یہی ہو گئے، اور نہ معلوم قیامت تک کتنے برس ہوں گے۔ تو کام کیا ہے؟ کام صرف یہ ہے کہ پہچانو امام جنت کون ہے،
पहचानो इमाम जन्नत कौन है, हक और अहले हक के ईमान से। ये मेरी आखिरी गुफ्तगू आपके हवाले हो रही है। कल से इंशाअल्लाह दूसरे मकामात पर तकरीरें शुरू हो जाएंगी। तो मेरे अजीजों, पहचानो कि इमाम हक कौन है और इमाम बातिल कौन है, इमाम जन्नत कौन है, इमाम जहन्नम कौन है। तो इतना असला गुजर रहा है तो अल्लाह ने मोहलत दी हुई है कि ऐसे इमाम का इंतखाब करना जो जन्नत की तरफ लेकर जाए, जो जन्नत की तरफ लेकर जाए। आयत बयान कर दी अल्लाह ने, और बड़ी मशहूर मारूफ आयत है सूरह बकरा में। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इज़ तबर्रअ अल्लज़ीना इत्तबअू मिनल्लज़ीना इत्तबअू व रअउल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब व क़ाला अल्लज़ीना इत्तबअू लौ अन्ना लना कर्रतन फनतबर्रअ मिनहुम कमा तबर्रअू मिन्ना। 3 मरतबा इस आयत में 3 मरतबा एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। आयत मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता हूं, शायद आपने आयत पर गौर नहीं किया। इस एक आयत में 3 मरतबा एक ही लफ्ज रिपीट हुआ है। वो कौन सा लफ्ज है? इज़ तबर्रअ अल्लज़ीना इत्तबअू, इज़ तबर्रअ अल्लज़ीना इत्तबअू मिनल्लज़ीना इत्तबअू व रअउल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब व क़ाला अल्लज़ीना इत्तबअू लौ अन्ना लना कर्रतन फनतबर्रअ मिनहुम कमा तबर्रअू मिन्ना। इमाम अहमद रजा खान बरेलवी अलैहिर्रहमा ने इस आयत का तर्जुमा किया, और वो तर्जुमा मैं आपके हवाले कर रहा हूं। आयत का तर्जुमा यह हुआ कि जब पीर अपने मुरीदों पर तबर्रा कर रहे होंगे। खामोश हो गए आप, कुरान के लफ्ज भी खामोश हो जाएंगे तो फिर काहे पे बोलेंगे। इमाम अहमद रजा खान बरेलवी ने तर्जुमा किया, जब पीर अपने मुरीदों से इजहार बरात कर रहे होंगे कि दूर हट जाओ, और इन पीरों और मुरीदों में आपस का रिश्ता मुनक़ता हो चुका होगा और वो अजाब को देख रहे होंगे। ऐसे में मुरीद कहेंगे, परवरदिगार कुछ देर के लिए हमें दुनिया में वापस भेज दे ताकि इन पर भी हम ऐसे ही तबर्रा करें आज जैसे ये हम पर तबर्रा कर रहे हैं। जब पीर अपने मुरीदों से कहेंगे दूर हट जाओ, तो मुरीद कहेंगे परवरदिगार थोड़ी देर के लिए हमें दुनिया में वापस भेज दे ताकि हम भी ऐसे ही इनसे कहें दूर हट जाओ जैसे आज ये हमें अपने पास से दूर हटा रहे हैं। अल्लाह कहेगा अब खत्म हो गया वक्त, अब यौम हिसाब है, अब कोई दुनिया में वापस नहीं जाएगा। आयत हो गई, आयत खत्म हो गई। किसी ने मासूम से पूछा, मौला मंजर समझ में नहीं आ रहा, ये पीर कौन है, ये मुरीद कौन है, और ये इजहार बरात क्या है, ये दूर हटाना क्या है, मंजर क्या है। मासूम ने कहा यौम महशर होगा, तमाम मखलूक जमा होगी, आदम से लेकर क़यामत तक एक एक इंसान जमा होगा, हिसाब किताब के लिए जमा होगा। आवाज़ कुदरत आएगी, ऐ अहले महशर तुम में से कौन है जिसे जमीन पर हमने अपना खलीफा बनाया था वह हमारे सामने हाजिर हो जाए। मासूम कहते हैं अंबिया की सफ़ों में से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बुलंद हो जाएंगे और कहेंगे परवरदिगार मैं हाजिर हूँ। आवाज़ कुदरत आएगी, ऐ दाऊद, ऐ दाऊद ठीक है हमने तुम्हें जमीन पर अपना खलीफा बनाया था, हमने कहा था या दाऊद इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्ज़, लेकिन ऐ दाऊद इस वक्त हमारी मुराद तुमसे नहीं है, इस वक्त हमारी मुराद तुम नहीं हो। हजरत दाऊद वही तशरीफ फरमा हो जाएंगे जहां सफे अंबिया से उठे थे। फिर मासूम कहते हैं आवाज़ कुदरत आएगी, ऐ अहले महशर तुम में से कौन है जिसे जमीन पर हमने अपना खलीफा बनाया था आज वो हमारे दरबार में हाजिर हो जाए। मासूम ने झूम के कहा दूसरी आवाज पर अर्श के दाएं तरफ से नूर अली इब्न अबी तालिब तुलू करेगा। ये आखिरी आदमी तक जो सुनने आए मेरा साथ दे रहे हैं नहीं दे रहे, या ऐसे बैठने के लिए आए हैं। तो ऐसे में अर्श के दाएं तरफ से नूर अली इब्न अबी तालिब तुलू करेगा और अली कहेंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, परवरदिगार में हाजिर हूं, परवरदिगार में हाजिर हूं। आवाज़ कुदरत आएगी, ऐ अली इस वक्त हमारी मुराद तुम ही से थी। क्या सुन रहा है? बस चंद लम्हे रह गए, गुफ्तगू अपनी आखिरी मराहल में दाखिल हो रही है। हाँ ऐ अली इस वक्त हमारी मुराद तुमसे ही थी, इस वक्त हमारी मुराद तुमसे ही थी। अली को सब देख रहे होंगे, सूरज तुलू होता है सब देखते हो ना, उस वक्त जब मैदान महशर में अली तुलू होंगे तो सब देखेंगे क्या नहीं? कौन कौन देखेगा बताओ जल्दी हाथ खड़ा करके। मैं और तुम सब देख रहे होंगे, न मालूम कितने लोग होंगे, सबके सामने अली को दिखाया जाएगा। कोई ऐसा नहीं होगा जो अली को ना देख पाए। सब बैठे मेरे साथ, दाएं बाएं आगे पीछे, कोई ऐसा नहीं होगा जो अली को ना देख पाए। अली का नूर इतना बुलंद होगा और इतना चमक रहा होगा कि सब अली को देखेंगे। ये रहा अली, ये रहा अली, ये रहा अली, ये रहा अली, सब देख चुके हैं। तो अब आवाज़ कुदरत आएगी, ऐ अहले महशर
تم میں سے جس نے دنیا میں علی کو امام مانا تھا اور علی کے دامن کو پکڑے ہوئے تھا، آج اپنے مقام سے اٹھے، علی کے دامن کو پکڑے اور جدھر جدھر علی جائے پیچھے پیچھے۔ ادھر آ جائے، پیچھے پیچھے آ جائے، پیچھے کا بھیج دیجیے، ادھر چلے گئے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ پہنچ گئی بات آپ تک؟ سب موجود ہوں گے نا؟ توجہ ہے؟ سب ہے نا؟ ساتھی ہے نا؟ سب وہاں دیکھ رہے ہوں گے نور علی کے؟ نہیں؟ آواز آئے گی، اے اہل محشر، تم میں سے جس نے دنیا میں علی کو امام مانا تھا۔ ارے دوبارہ بول دیں، کیا ہو گیا؟ اگر ایک دفعہ بول دیں دوسری بار بھی بول دو نا۔ تم میں سے جس نے دنیا میں علی کو امام مانا تھا اور علی کے دامن کو دنیا میں پکڑے ہوئے تھا، آج اپنے مقام سے بلند ہو اور علی کے دامن کو پکڑے اور جدھر جدھر علی جائیں پیچھے پیچھے چلتا چلا جائے۔ میں بھی اٹھوں گا۔ کون کون اٹھے گا؟ میں بھی بلند ہوں گا، آپ بھی بلند ہوں گے، اور جہاں جہاں علی کے شیعہ اس وقت تشریف فرما ہے، مولا سب کی حفاظت فرمائے، مولا سب کو چادر سیدہ کے سائے میں رکھے، سب بلند ہو جائیں گے اور علی جہاں جہاں جائیں گے سب علی کے پیچھے پیچھے جائیں گے۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں مشق کر لو آج بھی علی کے پیچھے چلنے کی۔ آج علی کے پیچھے چلنے کی مشق کر لو، علی کے دامن کو پکڑنے کی مشق کر لو، تاکہ وہاں علی کو پہچاننے میں دشواری نہ ہو۔ کہ جدھر جدھر علی جائے پیچھے پیچھے چلتا چلا جاؤ۔ ہم بھی اٹھیں گے، آپ بھی اٹھیں گے، جہاں جہاں علی کے چاہنے والے، علی سے محبت کرنے والے ہیں وہ سب اٹھیں گے۔ علی آگے آگے سب پیچھے پیچھے، علی آگے آگے سب پیچھے پیچھے۔ تھوڑا سا مجمع محشر میں کم ہو جائے گا، تھوڑا سا۔ سمجھ گئے ہیں تو آپ کو سلام ہے میرا بھائی۔ تھوڑا سا مجمع میدان محشر کے مجمع سے تھوڑا سا مجمع کم ہو جائے گا اور سب چلیں گے علی کے پیچھے پیچھے۔ میں بھی ہوں، آپ بھی ہوں گے، اور میں آپ کو یاد دلاؤں گا میرے جعفر طیار میں 10 صفر کو 1442 ہجری یہ روایت پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ میدان محشر یاد رکھنا، ہم سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے، کم از کم جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ایک دوسرے کو پہچان لو۔ ابھی پڑوس میں جو ہے وہ اس وقت بھی پڑوس میں ہوگا، میں بتا رہا ہوں، پہچان لو۔ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، علی آگے آگے ہم پیچھے پیچھے، ہم دیکھ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو، ہاں ہاں ہم تھے وہاں، ہاں ہاں ہم وہاں تھے، ہم وہاں تھے، ہم فخر کر رہے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے سے فخر کرتے کرتے یہ کہیں گے کہ ہم کتنی بلندی پر ہیں، ہم اس کے پیچھے ہیں جس کے پیچھے حق چل رہا ہے۔ فخر کرو گے یا نہیں کرو گے؟ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ہم اس کے پیچھے ہیں، ہم اس کے پیچھے جا رہے ہیں جس کے پیچھے حق ہے، حق جس کے پیچھے جا رہا ہے اس کے پیچھے ہم ہیں۔ تو ہم حق کے پڑوسی ہو گئے نا، جیتے رہے سلامت۔ ہم حق کے پڑوسی ہو گئے نا کہ حق کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو آج بھی جو علی کے پیچھے ہے وہ حق کے پیچھے ہے۔ چلے ہم اور آپ علی کے ساتھ چلے گئے، علی جہاں جا رہے ہم چلے گئے۔ اب پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اب معصوم نے بتایا، سن لو، جب تم چلے گئے تو تمہارے پیچھے کیا ہوا، سننا چاہتے ہیں؟
ہم تو چلے گئے علی کے ساتھ. اب پیچھے کیا ہوا؟ معصوم نے بتایا کہ سن لو تم چلے گئے تو ہم سے پوچھو. ہم بتا کے پیچھے کیا ہوا. جیسے تم چلے گئے علی کے پیچھے تو آواز قدرت آئی, اے اہل محشر, اے بچ جانے والوں, تم میں سے جس نے علی کے علاوہ کسی کو امام بنایا تھا, آج اپنے اپنے امام کو تلاش کرو, اور جدھر جدھر تمہارا امام جائے پیچھے پیچھے جائے. تم نے امام بنایا تھا, اپنے اپنے اماموں کو تلاش کرو, اور جدھر جدھر تمہارا امام جائے اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جاؤ. محشر میں ایمرجنسی نافذ ہو جائے گی اور وہ مچ جائے گی, کوئی گھر کوئی گھر, ہمارا کہاں ہمارا کہاں ہمارا کہاں ہے. سب کہتے ہیں یہ نہ اس کا امام آنا تھا, ہوگا ہوگا ہوگا. سب جائیں گے اپنے اپنے امام کے پیچھے. اس وقت امام کہیں گے دور رہ جاؤ دور رہ جاؤ, آج تو ہمیں اپنی ماری ہوئی. تو کہا کہ اب اتنا عرصہ بچا ہے تو اس لیے بچا ہے کہ پہچانو کون امام جنت ہے کون امام جہنم ہے. اور رسول اللہ نے پہچان کروائی. رسالت مآب اس وقت تک گئے نہیں جب تک بتا نہ دیا کہ امام جنت کون ہے. ابھی بھی نہیں پہنچے. حسن و حسین کو کاندھے پہ بٹھا کے یہی تو کہا تھا یہی دونوں کے جوانہ میں جنت کے سردار ہے. تو بھائی جو امام جنت ہے رسول نے اس کا تعارف نہیں کروایا صرف, بلکہ اسے کاندھے میں پلٹ کر کے دکھایا, یہ حسن اور یہ حسین, یہ حسن یہ حسین, یہ حسن یہ حسین, یہ امام جنت ہے. یہ حسن اور حسین امام جنت ہے. تو جو حسن اور حسین کے دشمن کو سامنے رکھ کر زندہ باد کا نعرہ لگائے, تو اس نے تو یہی فیصلہ کر دیا نا کہ اس نے کسے امام بنایا ہوا ہے. جو حسین کے دشمن کو زندہ باد کے نعرے لگائے تو سوچ لو اس نے طے کر لیا ہے مجھے کس کے پیچھے جانا, مجھے کس کے پیچھے جانا ہے. تو بھائی بات یہ ہے یہ عرصہ بچا ہے تو طے کرو امام جنت کون امام جہنم کون. اللہ کا بنایا ہوا کون اور ملا کا بنایا ہوا کون. جی توجہ فرما رہے. تو جو اللہ کا بنایا ہوا ہے وہی امام حق بھی ہے, وہی امام جنت بھی ہے, اور اس کا سفر مسلسل جنت کی طرف ہے. اس لیے کہ حق اس کے پیچھے ہے, حق اس کے ساتھ ہے, وہ حق کے ساتھ ہے, اور حق اس کے پیچھے ہے. تو حق جس کے پیچھے ہے تم بھی اس کے پیچھے رہو, تم بھی اس کے پیچھے رہو. خبردار اس کے آگے جانے کی کوشش نہ کرنا, اس لیے کہ دوسرے دور خلافت میں خلیفہ دور نے اعلان کر دیا تھا کہ جب تک علی موجود ہیں کوئی علی کی موجودگی میں فتویٰ دینے کی کوشش نہ کرے. یہ بھی تو فتویٰ ہی تھا. جو ہمارے تو اب اتنا بڑا فتویٰ آ گیا سرکار دویم کی طرف سے, اتنا بڑا فتویٰ آ گیا کہ علی موجود ہیں تو علی کے سامنے کوئی فتویٰ نہ دے, اس کے لیے کہ وہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ عالم امت علی ہے. سب سے بڑا پیغمبر کے بعد جو عالم امت ہے وہ علی ہے, علی. اس لیے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے. 1442 برس تو اب تک ہو گئے اور 23 برس پیغمبر کے رسالت کی زندگی, کوئی بھی ایسا نہیں تھا, کوئی بھی ایسا نہیں تھا سوائے 3 کے کہ جنہیں پیغمبر نے اپنا لعاب دہن چسایا ہو. حسن حسین علی. تو یہ لعاب دہن نہیں جا رہا تھا, یہ علم جا رہا تھا, یہ علم جا رہا تھا, یہ علم رسول منتقل ہو رہا تھا. تو اب جو سمجھ رہے تھے وہ اعلان کر رہے تھے, علی کی علمیت کا اعلان کر رہے تھے. اور ایک بار نہیں
70 बार। हाय 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 हाय, समझ गए तो बात पहुंच जाए तो बताया करें ना, एक बार नहीं 70 बार, कि अगर अली ना होते। ये इल्मियत अली का ऐलान था, ये इल्मियत अली का ऐलान था। कल मैंने एक जुमला अर्ज किया और चाहता हूं आपके हवाले कर दूं, सिर्फ एक जुमला, पूरी तकरीर नहीं। मैंने बताया था कल जितने लोग मौजूद थे उनको याद दिलाते हुए कि जब मासूम से पूछा गया कि शिर्क क्या है, सलामत रहे मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमाए और वो फौरन समझ गए, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो नौजवानों की खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि मासूम से पूछा गया शिर्क क्या है, शिर्क की तारीफ क्या है। तो जैसे एक वो इमाम है जो अल्लाह का बनाया हुआ है, एक वो है जो उम्मत का बनाया हुआ है, इसी तरह शिर्क की एक तारीफ वो है जो अल्लाह ने बयान की है, एक वो है जो उम्मत बयान कर रही है। तो शिर्क की तारीफ क्या है, शिर्क की तारीफ क्या है? मासूम ने कहा शिर्क की तारीफ यह है, मन काला ले हसब नबातुन वलिन नबात हसब, जो लकड़ी को पत्थर कहे और पत्थर को लकड़ी कहे, मुशरिक है। पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची है। जो लकड़ी को कंकर कह दे और कंकर को लकड़ी कह दे, का ये शिर्क है। लकड़ी को लकड़ी कहो, कंकर को कंकर कहो, ये ईमान है। बात ही नहीं पहुंची। जो लकड़ी को कंकर कह दे, कंकर को लकड़ी कह दे, यानी जो ना हो उसे वो कह दिया जाए, तो ये शिर्क है। अच्छा, अभी भी नहीं समझे? जो अफजल को मफजूल कहे, मफजूल को अफजल कहे, कल जो जुमले कहे वो आपके हवाले करता हूं। जो अफजल को मफजूल कहे, मफजूल को अफजल कहे, यह शिर्क है। नहीं, आगे बढ़ जाओ। जो किसी की जगह ना हो और उसमें बिठा दिया जाए, यानी कंकर की जगह लकड़ी बिठा दी जाए, लकड़ी की जगह कंकर बिठा दिया जाए। मैं तो शिर्क की तारीफ बयान कर रहा हूं। यानी किसी आलिम को जाहिल कह दिया जाए, जाहिल को आलिम कह दिया जाए, का यह है शिर्क, यह है शिर्क। तो अब शिर्क की वो तारीफ होगी जो खुद अल्लाह ने बयान की है। तो अब जिसका जो मकाम है उसे वहां रखा जाए, उसे वहां रखा जाए। हक आज से नहीं है, हक अजल से है। हक आज से नहीं है, हक अजल से है। और ये हक जो अली है, और अली हक है, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। तो ये आज से नहीं है, जब से हक है तब से अली हक के साथ है। और जब से हक है तब से अली के साथ, और जब से अली है तब से हक के साथ। तो दुनिया ये तो बता पाई कि अली कब से है। लोगों ने कहा 13 रजब 30 आमुल फील से अली है। तो कहा भाई 13 रजब 30 आमुल फील से अली हक के साथ है। तो हदीस ये थोड़ी है कि अली हक के साथ है, हदीस ये है हक भी अली के साथ है। जो समझ गया उनको सलाम है भाई। हदीस सिर्फ ये थोड़ी है कि अली हक के साथ है। अगर हदीस सिर्फ इतनी होती कि अली हक के साथ है तो अली आप कहते थे कि 13 रजब से अली हक के साथ है। पैगंबर पैगंबर है वो भी आप जैसे नहीं है। उनको पता था अगर ये कह दिया तो कयामत तक कहोगे कि 13 रजब से 30 आमुल फील से अली हक के साथ है। पैगंबर ने कहा नहीं, हक भी अली के साथ है। तो अब तुमने ये तो बता दिया कि अली कब से हक के साथ है, जरा ये तो बताओ हक कब से अली के साथ है। तो इसका जवाब मेरे नौजवान दोस्तों मुश्किल नहीं है, इसका जवाब मुश्किल नहीं है कि हक कब से अली के साथ है। सवाल हक कब से अली के साथ है, जवाब जब से हक है तब से अली के साथ है। जब से हक है तब से अली के साथ है। हक अली के साथ, अली हक के साथ, दोनों एक दूसरे के साथ, दोनों एक दूसरे के साथ ही। तो अब ये कोई ऐसा नहीं है कि 1400 बरस पहले हो गया, ये अजली साथ है, ये अजली माइयत है, ये अजली माइयत है। इसलिए हक वाले ने मिंबर पर बैठ कर कह दिया, तुम मुझे आज देख रहे हो, ये मिंबर है कूफा पर, 25 बरस के बाद आज देख रहे हो, तो समझ रहे हो ये अली है जो आज बैठा हुआ है। अली ने बैठकर तमाम अपने चाहने वालों की आंखों से आंखें मिलाकर कहा कि मुझे जानना चाहते हो मैं कब से हूं। नसरतुल अंबिया सिर्रन व नसरतु मोहम्मदन जहरा, मैंने हर नबी की मदद की छुपकर और मोहम्मद की मदद की जाहिर होकर, मोहम्मद की मदद की जाहिर होकर। मैं आदम के साथ भी, मैं नूह के साथ भी, मैं इब्राहिम के साथ भी, मैं मूसा के साथ भी, मैं ईसा के साथ भी। तो हक तो हर दौर में होना चाहिए। तो जब हक हर दौर में है तो आदम के साथ भी अली, नूह के साथ भी अली,
ختم ہو گئی بات. ابراہیم کے ساتھ بھی علی, موسیٰ کے ساتھ بھی علی, عیسیٰ کے ساتھ بھی علی. اور اس لیے ان سب کے ساتھ علی کہ آدم بھی پریشان ہوئے, نوح بھی پریشان ہوئے, نوح بھی مصیبت میں گرفتار ہوئے, ابراہیم کو بھی پریشانی ہوئی, موسیٰ کو بھی پریشانی ہوئی, عیسیٰ کو بھی پریشانی ہوئی. اور اللہ نے کہہ دیا تھا جب جب پریشان ہونا تو علی کو پکارنا, جب جب مصیبت کا شکار ہونا تو علی کو پکارنا. اس لیے کہ علی کا نام ہم نے اسم اعظم بنایا ہوا ہے. تو آدم کے لیے بھی اسم اعظم علی, نوح کے لیے بھی اسم اعظم علی, ابراہیم کے لیے بھی اسم اعظم علی, موسیٰ کے لیے بھی اسم اعظم علی, عیسیٰ کے لیے بھی اسم اعظم علی. چاہوں تو یہی رک جاؤں لیکن صرف ابراہیم پر رک رہا ہوں. جیسے ہی ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا, جیسے ہی ابراہیم کو, خدا کا شکر ہے بزرگوں کا ہاتھ فوراً اٹھتا ہے, میں اس لیے بزرگوں کی زندگی کی دعائیں مانگتا ہوں. جیسے ہی ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا فوراً جبرائیل نے کہا پروردگار مجھے اجازت دے کہ میں ابراہیم کی مدد کروں, مجھے اجازت دے میں ابراہیم کی مدد کروں. ابراہیم کے پاس آ گئے. ابراہیم خلا میں ہے, فضا میں ہے اور تیزی سے جا رہے ہیں آگ کی طرف. اسی وقت جبرائیل آئے, کہا کیا مدد کر سکتا ہوں, کیا مدد کر سکتا ہوں. کہا جس سے مدد چاہیے وہ سن رہا ہے. بھائی ختم ہو گئی بات. جس سے مدد چاہیے وہ سن رہا ہے. ارے لوگوں نے پتہ نہیں کیا سمجھا کہ کس سے مدد چاہیے تھی, کون سن رہا ہے. ایک بار منبر سلونی پر بیٹھ کر علی نے کہا میں نے ابراہیم کی آگ کو گلزار بنایا. میں نے ہی ابراہیم کی آگ کو گلزار بنایا. یہ ہے علی کی قوت ربانی, یہ ہے علی کی قوت علوی, یہ ہے علی کی طاقت علوی, یہ ہے علی کی وہ قوت جو اللہ نے علی کو عطا کی ہے کہ علی چاہے تو پانی کو مٹی. کیا بولو بیٹا. توجہ فرمائے کہ یہ ہے علی کی وہ قوت کہ جو اللہ نے علی کو عطا کی. تو علی چاہے مٹی کو پانی کر دے, پانی کو مٹی کر دے. بہت کم لوگوں نے بے شک کہا تھک گئے شاید آپ, تو میں تو علی علی جب کرتا ہوں میرے اندر قوت آ جاتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. علی مٹی کو پانی کرے, پانی کو مٹی کرے. یہ صرف محبان علی کی برکت ہے کہ آپ کی خاموشی میں بھی برکت ہے. یقین فرمائے آپ جب بولتے ہیں تو برکت بڑھ جاتی ہے, جب آپ خاموش ہوتے ہیں وہ بھی برکت ہوتی ہے. آپ خاموش ہوئے, مجھے ایک روایت یاد آ گئی. آپ کی خاموشی کی وجہ سے مجھے روایت یاد آ گئی. میں نے جملہ کہہ دیا تھا کہ علی چاہے تو پانی کو مٹی بنا دے, مٹی کو پانی بنا دے. ایسا ہی نہیں کہا. علی جا رہے, ایک یہودی بھی ساتھ ساتھ ہے, کہیں جا رہے تھے, ساتھ میں ہم سفر ہو گیا, سامنے دریا آ گیا. دریا آیا, یہودی نے ایسے پر غرور پر تکبر نگاہوں سے علی کو دیکھا. اس نے کچھ منہ ہی منہ میں پڑھا. پڑھنے کے بعد پانی پہ قدم رکھا, پانی پہ چلتا چلا گیا, پورے پانی کو پار کرتا چلا گیا, پانی پہ پاؤں رکھتا چلا گیا اور دریا پار کر گیا. دور سے دیکھ رہا ہے. کہا کہ بھائی تم مسلمان ہو, تمہارے پاس بھی اگر وہی اسم ہوتا تو میرے پاس ہے, تو تم بھی ابھی دریا پار کر کے چلے آتے. علی نے مسکرا کے اسے دیکھا, کچھ کہا نہیں. علی نے ایک قدم دریا میں رکھا, پورا دریا پتھر بن گیا. پورا دریا پتھر بن گیا. اور علی چلتے ہوئے دوسرے پار چلے گئے. یہودی محو حیرت تھا. اس نے کہا کیا کہا تھا؟ یہودی نے علی سے پوچھا کیا کہا تھا, تمہاری تو زبان بھی نہیں ہلی. علی نے کہا پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا. کہا توریت میں لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر کا ایک وصی ہوگا, اس کا نام لے کے پانی پہ چلو گے تو چلتے چلے جاؤ گے. اب یہودی نے پوچھا تم نے کیا کہا؟ کہا ہو علی میں ہی تو ہوا.
تو وہ علی کہ جو قوت پروردگار ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یہ مصرع آسمانی ہے. اور اس پہ ایک فارسی شاعر نے مصرع لگا دیا، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، کہ علی قوت پروردگار ہے، پروردگار کی قوت ہے. پتہ نہیں کتنا پرانا مصرع ہے، 400-500 سال تو ہو گئے. اللہ والا مصرع تو جب سے ہے، جب سے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یہ تو جبرائیل آسمان سے پڑھتے ہوئے اترے تھے نا. میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں جملہ لکھا ہے کہ جبرائیل آسمان سے اترے تو یہ مصرع پڑھتے ہوئے اترے. مصرع کچھ یوں تھا کہ لا سیف الا ذوالفقار و لا فتح الا علی. اس کو بعد میں ترتیب دے دیا گیا کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. تو یہ تو آسمانی مصرع ہے، یہ تو اللہ کا مصرع ہے. جبرائیل کے پاس اتنی فکر کہاں سے؟ جبرائیل تو جو اللہ کہتا ہے وہ کہتا ہے نا. تو 400-500 سال تو ہو گئے. شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، اس مصرے کو کوئی معترض نہیں ہو سکا کہ قوت پروردگار بھی کوئی ہو سکتا ہے، پروردگار کی قوت کوئی ہو سکتا ہے. علی نے ثابت کیا کہ ہم قوت پروردگار ہیں. ہم نے ابراہیم کی آگ کو گلزار بنا دیا، ہم نے ابراہیم کی آگ کو گلزار بنایا. اے ابراہیم کی آگ کو گلزار بنانے والے، شام غریبہ میں تیری بیٹی کے خیمے جل رہے تھے. شام غریبہ میں تیری بیٹیوں کے خیمے میں آگ لگی ہوئی تھی. اے ابراہیم کی آگ کو گلزار بنانے والے، اسی آگ سے جھلس کر تیری پوتی سکینہ کا دامن جل چکا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہی حق ہے گریہ کرنے کا. جسے رونا نہیں آتا وہ مولا سے توسل کرے. آج ایک چھوٹی شہزادی کا تذکرہ، اس پر بھی اگر کوئی نہ رویا تو وہ کون ہوگا؟ انسان تو نہیں ہوگا میرے عزیزوں. تمہاری آوازیں گریہ بلند ہو جائے. اے ابراہیم کی آگ کو گلزار بنانے والے، کربلا میں شام غریبہ میں خیمے جل رہے ہیں. تیری بیٹی زینب کے پاس بھی قوت تو ہے، لیکن نہ تیرے بیٹے حسین نے وہ قوت استعمال کی، نہ تیری بیٹی زینب نے وہ قوت استعمال کی. چاہتی تو علی کا اختیار استعمال کر کے آگ کو گلزار بنا دیتی، لیکن اسی جلتی ہوئی آگ میں زینب جلتی ہوئی آگ میں داخل ہو گئی، جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہوئی. اور راوی کہتا ہے میں لرز رہا تھا یہ بی بی جل جائے گی، یہ بی بی جھلس جائے گی، اسی آگ میں کہیں جل کے مر نہ جائے. لیکن ایک لمحے بعد میرا کلیجہ پھٹ گیا کہ جب وہ بی بی اسی جلتے ہوئے خیمے سے باہر آئی تو اس کی پشت پر امامت کا بار تھا. اس بی بی نے امام کو اپنی پشت پر اٹھایا ہوا تھا. یہ ہے بی بی زینب، یہ ہے علی کی بیٹی زینب. بی بی ہمیں معاف کر دیجئے گا، یا علی ہمیں معاف کر دینا، حسین ہمیں معاف کر دینا، عباس ہمیں معاف کر دینا کہ ہم بی بی کا نام ایسے ہی لے لیتے ہیں، نہیں تو زینب کا نام بغیر وضو کے لیا نہیں جا سکتا. ابھی بھی وضو سے ہوں اس لیے نام لے رہا ہوں، ایسے ہی نام نہیں. لیکن ہم کیا کریں کہ بس روا روی میں نام لے لیتے ہیں. اتنی بڑی مخدرہ عصمت و طہارت ہے کہ جب تک صلوات اللہ وسلام علیہا نہ کہا جائے زینب کا نام لیا نہیں جا سکتا. اس لیے کہ زینب کا نام مریم بھی وضو کر کے لیتی ہے. زینب ثانی زہرا ہے، زینب ثانی زہرا ہے. ایسے ہی نہیں جاتے جاتے جب حسین نے کہا کوئی ہے جو مجھے میری سواری کے گھوڑے پر سوار کرائے، لاشیں تڑپ گئی، مقتل میں لاشیں تڑپ گئی. اور لکھنے والوں نے تو مقتل نگاروں نے یہاں تک لکھ دیا عباس کا لاشا دریا پر کھڑا ہو گیا تھا. عباس کا لاشا دریا پر استادہ ہو گیا تھا. حسین نے وہیں سے آواز دی عباس جہاں ہو وہیں لیٹ جاؤ، عباس صبر کرو جہاں ہو وہیں لیٹ جاؤ. پھر آواز دی کوئی ہے حسین کو سوار کرانے والا. خیمے کا پردہ الٹ کر علی کی بیٹی باہر آ گئی اور لجام فرس کو تھام کر کہا بابا بھیا اگر آج عباس نہیں ہے تو کیا ہوا؟ زینب عباس بن کے سوار کرائے گی، زینب عباس بن کے سوار کرائے گی. زینب نے لجام کو تھاما، رکاب کو تھاما. حسین رکاب میں پاؤں رکھ کر زین فرس پر سوار ہو گئے. خدا حافظ کہا زینب الوداع،
زینب الفراق، زینب اب ہماری ملاقات محشر میں ہوگی، یہ کہہ کے جیسے ہی گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا آگے نہ بڑھا، ذوالجناح آگے نہ بڑھا، جیسے ہی آگے نہ بڑھا ایک بار حسین جیسا کریم آقا ذوالجناح کی گردن کو چومنے لگے، اس کے یال کو سہلانے لگے، اس کے چہرے کو سہلا سہلا کر کہہ رہے تھے اے ذوالجناح میں سمجھ رہا ہوں تو تھک چکا ہے، تو نے بھی میرے ساتھ 72 لڑائیاں لڑی ہے، اے ذوالجناح یہ آخری زحمت ہے، مجھے وہاں لے چل جہاں میری ماں زہرا انتظار کر رہی۔ اجرکم اللہ، مصائب شروع ہو چکے ہیں، آپ کی آواز گریہ بلند ہو رہی ہے، مجھے وہاں لے چل جہاں میری ماں زہرا انتظار کر رہی ہے۔ میرا دل پھٹ رہا ہے اس لیے کہ جو میں جملے پڑھنے جا رہا ہوں آج میں نے کتاب میں پڑھے، میں تنہا بیٹھا ہوا تھا، میری ہچکیاں بن گئی تھی روتے روتے، منبر پہ کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں تمہارے دلوں تک وہ جملہ پہنچے گا یا نہیں، خدا کرے وہ جملے پہنچ جائیں، دل سے جملہ سمجھنا۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں 4 برس کی کوئی بچی نہ ہو، کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں کوئی 4 برس کی بچی نہ دیکھو ہو۔ خدا سب کے بچوں کے سروں پر ان کے باپ کا سایہ سلامت رکھے۔ بس تصور کر لینا 4 برس کی بچی کا قد کیا ہوتا ہے، اس کے ننھے ننھے ہاتھ کتنے معصوم ہوتے ہیں، اس کے رخسار کتنے معصوم ہوتے ہیں، اس کے پھول جیسے بال کتنے معصوم ہوتے ہیں۔ بس یہ تصور کر لینا۔ ایک بار کہا ذوالجناح چل مجھے لے چل، میری اماں کے پاس لے چل۔ ذوالجناح رونے لگا، ذوالجناح رونے لگا۔ عالم اسلام سنے، اس لیے ہم ذوالجناح کا احترام کرتے ہیں، یہ وہ سواری ہے جو حسین کو پہچانتی تھی، یہ ذوالجناح وہ تھا جو حسین کی معرفت رکھتا تھا۔ ذوالجناح رونے لگا، روتے روتے اپنے پچھلے قدموں کی طرف اشارہ کیا، مجھے دیکھتے رہو، اپنے پچھلے قدموں کی طرف اشارہ کیا۔ اب جو ذوالجناح نے پچھلے قدموں کی طرف اشارہ کیا، حسین نے دیکھا تو حسین کا کلیجہ کٹ کے رہ گیا، اس لیے کہ 4 برس کی سکینہ ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے، اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین نذیر پر سوئی زمین پر آ کر تیزی سے دوڑتے ہوئے گئے، 4 برس کی سکینہ کو کلیجے سے لگا دیا، 4 برس کی سکینہ کو کلیجے سے لگا دیا، لے کے آ کر خیمے میں واپس لے کے آ گئے۔ ننھے ننھے رخسار حسین نے چومنا شروع کیا، کبھی دایاں رخسار چوم رہے، کبھی بایاں رخسار چوم رہے ہیں، کبھی دایاں رخسار کبھی بایاں رخسار۔ سن سکو گے جس کے لیے زحمت دی ہے تو وہ چادر زہرا کا واسطہ ہے، ذرا دل سے سننا اس جملے کو، ذرا محسوس کر کے سننا اس جملے کو۔ مقتل نے لکھا کہ حسین نے بچی کو پیار کیا، بچی نے پوچھا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ چھوٹے بچے ہیں کسی کے، بچوں کو پالا ہے تم نے، چھوٹے بچے ہیں نا تمہارے، تصور کرو۔ یہ معصوم نے کہا اگر ہمارے مسائل پہ رونا نہ آئے تو اپنی کوئی مصیبت یاد کر کے ہماری مصیبت سے ملا دینا۔ چھوٹے بچے سوچو، پہلے تو چھوٹی 4 برس کی بچی، اور بچی بابا کے رخسار چوم چوم کر کہہ رہی ہے بابا ادھر دیکھیے، بابا ادھر دیکھیے۔ حسین نے ایسے سکینہ کی طرف دیکھا، بچی نے بابا کے چہرے کو دیکھ کر کہا بابا آپ کہاں جا رہے، بابا آپ کہاں جا رہے؟ حسین نے روتے ہوئے کہا بیٹا جہاں سے کوئی واپس پلٹ کر نہیں آتا۔ ماتم کرا ماتم، گدا جھکا جیسا رونا نہیں آ رہا۔ کہ بیٹی جہاں سے کوئی واپس پلٹ کر نہیں آتا، خدا کی قسم روایت نے لکھا کہ جیسے ہی سکینہ نے یہ سنا کہ بابا وہاں جا رہا ہے جہاں سے کوئی نہیں آتا، سکینہ چیخ مار کے روئی اور بے ہوش ہو گئی۔ سکینہ بے ہوش ہو گئی۔ خدا کی قسم روایت میں لکھا ہوا ہے جب تک بچی ہوش میں نہ آئی حسین گود میں لیے بیٹھے رہے، جب تک بچی ہوش میں نہ آئی حسین گود میں لیے بیٹھے رہے، رو رہے تھے رو رہے تھے۔ ارے حسین کی آنکھوں سے آنسو روا ہے، رو رہے ہیں، بچی کے رخسار سہلا رہے، بچی کا سینہ سہلا رہے، سکینہ کو پیار کر رہے ہیں۔ اہل حرم میں کوہرام برپا ہے کہ سکینہ بے ہوش ہو چکی ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی، حسین نے اپنے آنسو سکینہ کے رخسار پر چھڑکے،
गाली तो नहीं था ना। अपने आंसू सकीना के रखसार पर सुन के बच्ची को होश आ गया। बच्ची ने बाबा को देखा, एकदम लिपट गई, बाबा से लिपट गई। और सकीना बेटा शायद जाने दो, शायद तुम्हारे लिए पानी ले आऊं, शायद तुम्हारे लिए पानी ले आऊं। सकीना ने रोते हुए कहा, बाबा चचा अब्बास भी यही कहते, बाबा चचा अब्बास भी यही कहकर गए थे। आज अल्लाह का अलिया कर गए, तेरा तुम्हारा इल्जा कबूल फरमा। जो ने चढ़ा दिया तमाम अरकान में से सलामती के साथ सलामत रखे। तेरा तुम्हें धन्ना में सदा मैंने हुसैन को तुम्हें हर बला और हर आफत आगामी से मुझसे सबको महफूज रखे, जाहिलिया कर लो। यही सकीना पर हिलिया करने का हक है, यही 4 बरस की बच्ची पर हिलिया करने का हक है। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें ले जा रहा हूँ किसी मकाम तक, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी आवाज़ हिलिया करने हो जाए। बाबा चचा अब्बास भी यही कहकर गए थे, मुझे बताओ हुसैन बच्ची को कैसे तसल्ली दे, ऐसे तसल्ली दे। एक बार हुसैन ने कहा, सकीना शायद रात को वापस ना आ सके, बेटा आज रात अपनी माँ के सीने पर सो जाना, अपनी अम्मा के सीने पर सो जाना। सकीना ने रोते हुए कहा, बाबा आपको तो पता है ना हमें अम्मा के सीने पर नींद नहीं आती, हमें अम्मा के सीने पर नींद नहीं आती। बाबा बता दे कहाँ जा रहे हो? हुसैन ने आहिस्ता से कहा, बेटी हम मक्तल की तरफ जा रहे हैं, मक्तल की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही मक्तल का लफ्ज़ सुना, सकीना ने चौंक कर कहा, बाबा फिर आप चले जाइए, मुझे मक्तल का रास्ता मालूम है, अगर आप ना आए तो मैं रात को ढूंढती हुई मक्तल में आ जाऊं, मैं रात को आपको ढूंढती हुई मक्तल में आ जाऊं। हुसैन ने सकीना को अपने सीने से जुदा किया और ज़ैनब सकीना तुम्हारे हवाले, ज़ैनब सकीना तुम्हारे हवाले, मेरी बच्ची का ख्याल रखना, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। हुसैन कह के गए कि मेरी बच्ची का ख्याल रखना, तो सब ने इस वसीयत को सीने से लगा लिया। जो है वो सकीना का ख्याल रखता है। 11 मुहर्रम आ गई, 11 मुहर्रम आ गई, सबके हाथ रस्सियों से बंधे, तो बच्ची के नन्हे नन्हे हाथ भी रस्सियों से बंध गए। मुसलमानों ये देखो, 4 बरस की बच्ची नन्ही नन्ही कलाइया, और वो भी रस्सियों से कस के बांध दी गई। और फिर सुन सकोगे, जैसे ही अहले हरम को ले जाने लगे तो उस मकाम से ले गए जहां शहीदों के लाशें पड़े हुए थे। इस 4 बरस की बच्ची की निगाह अपने बाबा के सरबुरीदा लाशों पर पड़ी। सकीना तेजी से दौड़ी, बाप की लाश से लिपट गई, कटी हुई गर्दन को चूम रही थी। हुसैन की कटी हुई गर्दन का बोझा ले रही थी, कभी सीने को चूमती, कभी बाजुओं को चूमती, कभी एक एक जख्म को चूमती। शिम्र आगे बढ़ा और कहा, अगर अपने बाप के लाशों से जुदा ना हुई तो ये देखो ताजियाना लहराया, ताजियाना लहराया, लहरा के समझ रहा था शायद बच्ची अलग हट जाए, बच्ची अलग ना हटी, तो अब तक जो ताजियाना लहरा रहा था वो बच्ची की पश्त पर। क्या सुन रहे हो? जिन्हें रोना नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बच्ची को लाशे हुसैन से जुदा किया, सुन सकोगे कैसे जुदा किया? एक बार शिम्र ने बच्ची के बालों को पकड़ा, असीर हो गए अहले हराम। बाजार कूफा, दरबार कूफा, एक एक मकाम पर सकीना ने कहा हुसैन, एक एक मकाम पर सकीना ने कहा चचा अब्बास। हर तमाचे पर सकीना ने अब्बास को याद किया, हर तमाचे पर सकीना ने चचा अब्बास को याद किया। सारी मंजिलें गुजरती गई, एक एक मकाम पर सरे हुसैन की निगाह वही थी जहां सकीना थी, जिधर जिधर सकीना सरे हुसैन की निगाह वहीं पर थी। ज़ियारत में एक जुमला कहा गया कि सलाम हो उन रुखसारों पर जिनका रंग हर मंजिल पर बदलता रहा,
جن کا رنگ ہر منزل پر بدلتا رہا. کبھی یہ رخسار نیلے ہو گئے, کبھی سرخ ہو گئے, کبھی اودے ہو گئے. ہر منزل پر جن رخساروں کا رنگ تبدیل ہوتا رہا. اتنے تماچے سکینہ نے کھائے, اتنے تماچے سکینہ نے کھائے. ایک مقام پر تو آ کر بھیا سجاد سے کہنے لگی, بھیا شمر سے کہہ دو اب نہ روؤں گی, بھیا مجھے شمر کے تماچے سے بچا لو, شمر سے کہہ دو اب نہ روؤں گی. اجرکم اللہ, کیا کیا کر رہے ہو. آ گئی وہ منزل کہ جسے دربار کی منزل کہتے ہیں. بچی کا امتحان لیا گیا. یزید نے پوچھا نام کیا ہے, کہا سکینہ نام ہے. کہا اچھا, میں نے سنا تمہارا بابا تم سے محبت کرتا تھا. کہا ہاں. کہا اگر اس وقت تمہارا بابا یہاں آ جائے تو پہچان لو گی. کہا کیسے نہ پہچانوں گی. دشت سے سرپوش کو ہٹایا. کہا یہ لو, یہ تمہارے بابا کا سر رکھا ہوا ہے. حسین کا کٹا ہوا سر بچی کو دکھایا گیا. بچی تڑپ کے آگے بڑھنے لگی. یزید نے کہا وہیں رک جاؤ, وہیں رک جاؤ سکینہ. ہم تو جب جانیں کہ تم حسین سے, حسین تم سے محبت کرتے ہیں, کہ تم وہیں کھڑے کھڑے بابا کو پکارو. اب تمہارا بابا تمہارے پاس آ جائے. سکینہ نے ہاتھ بلند کیے, بابا محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے, آ جاؤ بابا, بیٹی کی گود میں آ جاؤ. سر حسین نے پرواز کی اور سکینہ کی گود میں آ گیا. سکینہ کی گود میں سر حسین آ گیا. بچی نے بڑے بیان کیے, بچی نے بڑے بیان کیے. ابھی تمہیں بیان سناتا ہوں, ابھی تمہیں بیان سناتا ہوں. صاحبان اولاد سینے پہ ہاتھ مار کے یہ بیان سن لینا. سر حسین واپس لے لیا گیا. آل محمد قید ہو گئے. اس قید خانے میں قید ہوئے جس کی دیواریں بڑی شکستہ تھی. لوگ دور رہتے تھے ان دیواروں سے کہ کہیں دیوار گر نہ جائے. اور آل محمد کو ایسے قید خانے میں قید ہی اس لیے کیا گیا کہ دیوار کے نیچے آ کے دب جائیں اور یہ اسی طرح مر جائے. وہ دیوار, وہ قید خانہ جہاں دن کی دھوپ آتی ہے اور رات کی اوس آتی ہے. 1 سال آل محمد قید رہے ہیں. یہ جملہ ہونے کے لیے کافی تھا. اس خرابے میں, شام کے اس خرابے میں 1 سال آل محمد قید رہے ہیں. صبح دو 1 سال کا. میرے مولا زین العابدین نے کہا کہ ہمارے سر کی جلد بھی اور ہمارے چہروں کی جلد جھلس چکی تھی, اور اتنی جھلس چکی تھی کہ جلد پھٹ چکی تھی اور ان میں خراش آ چکی تھی اور ان سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا. یہ 7 دن میں یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ 7 دن قید رہے, پورے سال قید رہے ہیں. ٹھٹھرتی ہوئی سردی بھی وہیں گزاری ہے اور کڑکتی ہوئی گرمی بھی وہیں گزاری ہے. اور درہ یہ ہے کہ 4 برس کی سکینہ بھی وہیں پر ہے. 4 برس کی سکینہ بھی وہیں پر ہے. رات آ جاتی تو گھر اندھیرا ہو جاتا. شام کو جھٹپٹے کا وقت آتا. ایک بار سکینہ نے دیکھا وہ دور پرندے اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, دور پرندے اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. بھیا سجاد کی گود میں تھی. کہا بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں, پرندے کہاں جا رہے ہیں. ایک بار سجاد نے اپنی بہن کے رخسار کو چوم کر کہا سکینہ یہ اپنے گھر جا رہے ہیں, یہ اپنے گھر جا رہے ہیں. سکینہ نے رو کر کہا بھیا سجاد ہم اپنے گھر کب جائیں گے, بھیا ہم اپنے گھر کب جائیں گے. بچی کو تمنا رہ گئی, بچی کو تمنا رہ گئی کہ گھر کب جائیں گے. اور بچی آج تک گھر پہنچی نہیں. آج تک بچی اپنے گھر جا نہ سکی. بچی آج تک پردیسی ہے, بچی آج تک غریب الوطن ہے, بچی آج تک بے وطن ہے. ماتم کرو ماتم, آواز گریہ بلند ہو جائے. وہی قید خانہ 1 برس تک آل محمد قید رہے. 1 برس تک آل محمد قید رہے. سکینہ نے خود جب شام کی عورتوں کو اپنے واقعات بیان کرتی تھی نا, جب شام کی عورتوں کو قید خانے کے دروازے پر آ کر سکینہ اپنے واقعات بیان کرتی تھی تو کسی سے واقعہ بیان کیا. رات میں نے خواب دیکھا تھا, یہ سکینہ کا خود بیان کیا ہوا خواب ہے. میری شہزادی میری جان تجھ پر قربان, میرے بچے تجھ پر قربان, میرا پورا گھرانہ تیری خاک قدم پر قربان, تیری مصیبتیں اور ہمارے خون کا ایک قطرہ قربان ہو جائے. شہزادی 4 برس کی بچی قید خانے کے دروازے پہ آ کے کہتی تھی, کسی کو سنا رہی تھی کہ میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے 5 ناقے اترے ہیں, ان میں 5 بزرگ اترے ہیں. پہلے بزرگ کا پوچھا, کہا وہ آدم ہے. دوسرے کا پوچھا, کہا نوح ہے. تیسرے کا پوچھا, کہا ابراہیم ہے. چوتھے کا پوچھا, کہا عیسیٰ ہے. کہا یہ 5ویں کون ہیں جو بار بار لڑکھڑاتے ہیں پھر گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں. کہا یہ نبی آخر محمد مصطفیٰ ہے, محمد مصطفیٰ ہے. سکینہ کہتی ہے میں نے سوچا میں جلدی سے جاؤں گی اور اپنے نانا کو اپنے مصیبت بیان کروں گی. کہتی ہے اسی وقت میں نے 5 اور عماریاں دیکھی. نور کی عماریاں اتری اور ان عماریوں میں 5 بیویاں سوار تھیں.
ایک بیوی جناب ہوا تھی، ایک بیوی جناب سارا تھی، ایک بیوی جناب آسیہ تھی، ایک بیوی جناب مریم، اور ایک بیوی وہ تھی جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ فاطمہ زہرا ہے، یہ رسول کی بیٹی زہرا ہے۔ ایک بار سکینہ کہتی ہے میں دوڑتی ہوئی گئی، اپنی دادی کے دامن کو پکڑ کر کہا دادی مجھے پہچانتی ہے؟ پوتی سکین، دادی ہمارا گھر لٹ گیا، دادی آپ کے بیٹے کے پر چھری چلا دی، دادی میرے دامن میں آگ لگ چکی، دادی پھوپھی زینب کے سر پر ردا نہیں، دادی ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ایک بار سکینہ کہتی ہے کہ میری دادی نے پہلو سے ایک کرتا نکال کر کہا بیٹی یہ تیرے باپ کا خون تھا۔ یہ تیرے باپ کا خون بھرا کرتا ہے، میں تیرے باپ کے ہی پاس جا رہی ہوں، میں اس کے لاشے کے پاس جا رہی ہوں۔ کہا میں یہی خواب دیکھا کرتی ہوں، روزانہ سکینہ کہانی بیان کرتی تھی، کبھی عورتیں آ جاتی کون ہو تم؟ کہتی میرا نام سکینہ ہے۔ کس کی بیٹی ہو؟ حسین کی بیٹی ہو۔ کون حسین؟ فاطمہ کا بیٹا حسین، رسول کا نواسا حسین۔ سکینہ کچھ اپنی کہانی سنا۔ سکینہ روز کہانی سناتی تھی، روز کہانی سناتی تھی۔ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، ہم رسول کے گھر آنے والے ہیں، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں، ہم رسالت کے معدن ہیں۔ میرا چچا مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، کبھی میں چچا کی گود میں، کبھی بھیا علی اکبر کی گود میں، کبھی پھوپھی زینب کی گود میں، کبھی اماں رباب کی گود میں، کبھی اپنے حسین بابا کی گود میں۔ سنو شام کی عورتوں، مجھے روز بابا ہی کے سینے پہ نیند آتی تھی، میں بابا کے سینے کے علاوہ کہیں سونے کی عادی نہیں تھی۔ اور ایک بار روتے روتے کہا اے شام کی عورتوں تمہیں پتہ ہے جب سے میرا بابا گیا ہے میں آج تک سو نہیں سکی، میں آج تک سو نہیں سکی، میں اپنے بابا کے سینے پہ سوتی تھی۔ ایک بار پلٹ کر شام کی عورتوں کو دکھایا کہ دیکھ رہی ہو وہ جو اینٹ پڑی ہوئی ہے نا، میں اس اینٹ پر سر رکھ کے سوتی ہوں۔ کیا سن رہے میرے عزیز؟ میں اس پتھر پہ کبھی سر رکھ کر لیٹ جاتی ہوں لیکن مجھے نیند نہیں آتی، مجھے روز اپنے بابا یاد آتے ہیں۔ یا معلوم میرے بابا کب آئیں گے۔ آ گئی سکینہ، واپس آ گئی، بس عجیب شب آ گئی۔ سکینہ سو رہی تھی، سوتے سوتے سکینہ اٹھی، اٹھنے کے بعد تڑپ تڑپ کر کبھی قید خانے کے اس دروازے پر، کبھی اس دروازے پر، کبھی اس دیوار پر، کبھی اس دیوار پر، پیچھے پیچھے زینب ہے، پیچھے پیچھے ام رباب ہے، پیچھے پیچھے سجاد ہے۔ سکینہ کیا ہوا؟ سکینہ کیا ہوا؟ کہا پھوپھی اماں میرا بابا مجھے پکار رہا ہے، میرا بابا تنہا ہے، میرا بابا کہہ رہا ہے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ بھیا سجاد میرا بابا سر سے پاؤں تک لہو لہال ہے، میں نے ابھی ابھی بابا کو دیکھا ہے، میرا بابا یہاں آیا ہوا تھا۔ بچی نے رونا شروع کیا۔ بچی کی آواز سن کر کیا سن رہے ہو؟ سیدھے پہ ہاتھ مارو، جسے رونا نہیں آتا وہ گردن جھکائے، مجھے ایسے نہ دیکھو۔ بچی کی آواز بلند ہوئی، ایک ایک بیوی گریا کر رہی تھی، ام رباب کا گریا بڑھا۔ بچی کی آواز یزید کے کان تک پہنچ گئی۔ کہا یہ بچی کیوں رو رہی ہے؟ نصف شب ہو گئی، آواز دی، بچی اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے۔ کہا جاؤ حسین کا سر دے دو، شاید بچی کو قرار آ جائے۔ حسین کا سر چلا، آہستہ آہستہ قید خانے کے دروازے پر آیا، قید خانے کے دروازے سے پار ہوا۔ سکینہ نے دیکھا بابا آ گئے، آگے بڑھی، سکینہ نے باپ کے سر کو اپنی آغوش میں لیا، رخسار چوم کر کہا بابا بابا یہ آپ کا گلا کس نے کاٹ دیا؟ یہ آپ کے گلے کی بات سنا پائے، یہ آپ کے گلے کی رگیں کس نے کاٹ دی؟ اے بابا کاش آپ مجھے چھوڑ کے نہ گئے ہوتے، جہاں آپ جاتے ساتھ لے جاتے۔ اے بابا کاش میں آپ کو اس عالم میں نہ دیکھتی۔ بابا پھوپھی کے سر پر ردا کون رکھے گا؟ بابا بابا میرے رخسار نیلے ہو گئے، بابا میرے رخسار اودے ہو گئے۔ اب سنو گے کیا جملہ کہا؟ بابا بابا کاش میں مر جاتی اور آپ کو اس عالم میں نہ دیکھتی، کاش میری قبر بن جاتی اور میں آپ کو اس عالم میں نہ دیکھتی۔ بچی نے بڑا گریہ کیا، بچی باپ کے رخسار پر رخسار رکھے رہی،
खत्म हो रही है गुफ्तगू। जब मैं कहूंगा तो ताबूत आएगा, तुम्हारी आवाज बुलंद हो जाए। आखिरी जुमले पढ़ने जा रहा हूं, लेकिन मेरी आवाज पर ताबूत बरामद होगा। मुझे पढ़ने देना। एक बार बाप के जख्मी रुखसार पर बच्ची ने रुखसार को रखा हुआ था, आवाज दे रही थी, बाबा काश मैं मर जाती, आपको इस आलम में न देखती। बाबा मेरे रुखसार देखिए नीले हो चुके हैं। बाबा को भी ज़ैनब के सर से रिदा छिन गई। बाबा हमारे खैमों को आग लग गई। बाबा मेरे दामन में आग लग गई। बाबा मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। बाबा मैं उस वक्त दादा को पुकार रही थी। सुन रहे हो मेरी आवाज़? अभी तक सकीना की आवाज़ बहुत बुलंद थी, लेकिन जैसे जैसे बैन खत्म हो रहे थे सकीना की आवाज़ मत्थम हो रही थी, यहाँ तक कि सकीना की आवाज़ बंद हो गई। सकीना की आवाज़ बंद हो गई। सकीना की आवाज़ बंद हो गई। जैसे ही सकीना की आवाज़ बंद हुई तो मैं कसम चादर शहरा की अभी चाबू बर्बाद ना हो, मैं बीबी से माफी मांग कर कहता हूँ मुझे 2 जुमले पढ़ने देना। बैठ जाओ, जहाँ बैठो बैठ जाओ। सकीना की आवाज़ बंद हो गई। सकीना की आवाज़ बंद हुई। ज़ैनब आगे बढ़ी। ज़ैनब आगे बढ़ी। उम्र रवाब की गोद में सकीना थी। ज़ैनब ने सकीना की नब्ज़ देखी। सैयद सज्जाद को देख कर कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बैठे रहना, बैठे रहना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सज्जाद सकीना चली गई। सज्जाद सकीना चली गई।